السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول ہیں آج کی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ ہے، یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میرے تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکت اتنی تھی جن کو دیکھ کر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک بار ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرح حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے، سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ سب آمنہ کے لال کی برکت ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرے وہاں میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میرا دل نہیں لگتا ہے۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹے ہیں، ابھی یہ نرم نازک ہیں، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ گیا، اگر جنگل میں جاتے وقت محمد کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانور کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو چومتے ہیں اور جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سب
کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمارے بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ سب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چلانے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں تنہا اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ان کا بیٹا روتے ہوئے ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والد محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب وہ ہماری بکری کے ساتھ میں کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم اپنی بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچاتے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور فرمایا، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی اپنی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے سکینہ صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی بھیڑیاں جانور آئے، جھکا کر سلام دی، ادب ان کا بجا لائے، اور اے جنگل کے جانوروں، میری حلیمہ سعدیہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا، جنگل کے سارے جانور بکری کو لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلام دی۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو جانوروں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت چھپ چھپ کر ہم آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ تب یہ دیکھ کر ہم سبھی یہی سوچنے لیے، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی ہیلے سے ہم آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کے اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے یہ محبت کا منظر کہ جانوروں میں جو شیر خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بیڑیا جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، جنگل میں جو بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ پیارے دوستوں، اگر ایک بکری کو کوئی ایک بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جن کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ دوستوں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔